آج رمضان المبارک کی 24 تاریخ ہے اور سورہ مومن جس کا ایک نام سورہ غافر بھی ہے، اس کی آیت نمبر 7 کے حوالے سے درس قرآن کا عنوان ہے حاملین عرش کی دعا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں وہ پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، کہتے ہیں ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، اے ہمارے رب گھیر لیا ہے تو نے ہر چیز کو اپنی رحمت اور علم سے۔ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، پس بخش دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور پیروی کی تیرے راستے کی۔ وقہم عذاب الجحیم، اور ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا، ان کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، اے ہمارے رب ان کو داخل فرما ہمیشہ ہمیش کی جنت میں، ہمیشہ ہمیش کی جنتوں میں، التي وعدتهم، جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم، اور ان کو بھی جو نیک ہوئے ان کے باپ دادوں میں سے، ان کی بیویوں میں سے، ان کی اولادوں میں سے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو بڑا غالب ہے، نہایت حکمت والا ہے۔ وقہم السیئات، اور اے میرے رب ان کو برائیوں سے بچا۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اور جس کو تو اس دن کی برائی سے بچائے گا تو یقیناً تو نے اس پر بڑا رحم کیا ہے۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ آیت نمبر 7، 8 اور 9 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے عرش کو اٹھانے والے اور اس کے ارد گرد رہنے والے فرشتوں کی دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ دعا کس کے لیے کرتے ہیں؟ ایمان والوں کے لیے کرتے ہیں، ہمارے اور آپ کے لیے کرتے ہیں۔ اس سے اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کا مقام و مرتبہ بتلایا ہے کہ اہل ایمان اس زمین میں کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت اہمیت کی حامل مخلوق ہے۔ جس وقت مکہ کے مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والوں کو ستا رہے تھے اور انہیں بالکل دربدر کر رہے تھے، طرح طرح کے ذریعے سے انہیں تکلیف پہنچا رہے تھے اور انہیں ان کا مذاق اڑا رہے تھے، اس وقت اللہ رب العالمین نے انہیں تسلی دی کہ یہ تمہاری قدر نہیں جانتے نہ جانے، لیکن اللہ رب العالمین تمہارا کیا مقام ہے دیکھو۔ اللہ کا عرش جو اس کائنات میں سب سے بڑی مخلوق ہے، اللہ کا عرش پوری مخلوق کی چھت ہے، ساری مخلوق کے اوپر ہے، اور اس عرش کے اوپر رب العالمین ہے۔ انسان اس چھوٹی سی دنیا کے اندر ہی اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھ کر کے حیران ہو جاتا ہے، اللہ کے عرش کے بارے میں وہ تصور نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر جو تفصیل بتلائی ہے، ابو داؤد کی ایک روایت ہے، کتاب التوحید میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اس آسمان تک کی مسافت 500 سال کی ہے، اور پھر آسمان کی جو موٹائی ہے، اس کی جو تہ ہے وہ بھی 500 سال کی، پھر اس کے بعد سے اس آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک کی مسافت 500 سال کی، اور ویسے پھر اس آسمان کی مسافت بھی، اس کی موٹائی آسمان کو بھی 500 سال کی۔ اس طرح سے 7 آسمان ہیں، یعنی ان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ، پھر اس آسمان کی جو موٹائی ہے وہ 500 سال کی، پھر 7ویں آسمان کے اوپر ایک پانی کا سمندر ہے، اس پانی کے سمندر کی جو تہ ہے وہ بھی 500 سال کی مسافت کے برابر ہے، اور اس کے اوپر اللہ رب العالمین کی کرسی ہے
جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی نے زمین و آسمان کو گھیر لیا ہے، یعنی زمین و آسمان اس کرسی سے بہت چھوٹے ہیں۔ ساتوں آسمان ساتوں زمین کو اگر ملا دیا جائے اور ان کو پھیلا دیا جائے تو وہ کرسی کے سامنے ایسے ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑی ڈھال ہو، اس کے اندر چند سکے پڑے ہو، ایسے ہی ہیں ساتوں آسمان ساتوں زمین اس کرسی کے آگے، وہ اتنی بڑی ہے۔ اور اس کے بعد وہاں اللہ رب العالمین کے عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنگلی بکروں کی شکل میں، اور وہ اتنے بڑے بڑے ہیں کہ ان کے پیر کے نیچے سے گھٹنے تک کی مسافت 500 سال کی، ان کے گھٹنے سے لے کر کمر تک کی مسافت 500 سال کی، اور وہاں سے لے کر کندھے تک کی مسافت 500 سال کی، اور ان کے کندھے سے لے کر کے کان تک کی مسافت جو ہے وہ 700 سال کی۔ اس طرح سے 8 فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے اس عرش کے اوپر ہے، اور اللہ رب العالمین کا عرش جو پوری مخلوق سے بڑا ہے اور سب سے خوبصورت، اور پوری مخلوق کا چھت ہے وہ، اور اللہ رب العالمین سے کوئی چیز کائنات کی چھپی ہوئی نہیں، سب کچھ وہ جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس عرش کا عرش عظیم کا تذکرہ کیا، اور اس کے اٹھانے والے فرشتوں کا تذکرہ کیا، اور اس کے ارد گرد جو فرشتے ہیں جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، یعنی جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہے اتنا زیادہ اس کا درجہ بڑا ہے۔ ان مقرب فرشتوں کا کام اللہ نے بتایا کہ کیا کرتے ہیں وہ دنیا میں رہنے والے ہمارے تمہارے لیے یا صاحب ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ جہاں ایک کام ان کا یہ کہ اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، یہی ان کا اصل مشغلہ، یعنی اللہ رب العالمین کا عرش بھی اٹھائے ہوئے ہیں اور ساتھ میں اللہ رب العالمین کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کے لیے اللہ سے استغفار بھی کر رہے ہیں۔ اہل ایمان کو اپنا مقام مرتبہ جاننا چاہیے کہ اس کائنات میں ساتوں آسمان ساتوں زمین میں اللہ رب العالمین کے نزدیک ایمان والوں سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ ایمان والے بندے اللہ کے بڑے مقرب بندے ہیں۔ ہم اپنی اہمیت نہیں جانتے، اس لیے ہم دوسروں کو دیکھ کر کے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اللہ نے بتلایا کہ جب اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو آسمان کی ساری مخلوق سارے فرشتے آپ سے محبت کرتے ہیں، اور وہ فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، دعا کا طریقہ سکھلایا کہ دیکھو کس طرح سے اپنے رب کی پہلے اس کے ناموں کا وسیلہ اختیار کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اللہ کی رحمت اور اللہ کے علم کا وسیلہ دیا کہ اللہ تیری رحمت اور تیرے علم نے دنیا کی ہر چیز کو گھیر لیا ہے۔ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، تو جو لوگ تیرے توبہ کرنے والے بندے ہیں، تیرے راستے کی پیروی کرنے والے بندے ہیں، ان کو تو بخش دے۔ وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب ان کو اس جنت عدن میں داخل کر دے، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں داخل کر دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے ساتھ جو ان کے باپ دادا ہیں نیک ہیں، ان کے بیوی بچے ہیں نیک ہیں، ان سب کو بھی تو داخل کر دے۔ انکا انت العزیز الحکیم، یقیناً تو غالب ہے، تو حکمت والا ہے۔ اللہ کے عزیز اور حکیم ناموں کا وسیلہ دیا، واسطہ دیا۔ تو دعا کا یہ طریقہ بھی فرشتے جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ناموں کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، اور یہ بھی دعا کرتے ہیں وقیہم السیئات، اس دن کی برائی سے انہیں بچا لے۔ ومن تق السیئات یومئذ، اس دن کی برائی سے جس کو تو نے بچا لیا فقد رحمتا، تو نے اس پر رحم کیا۔ اس دن کی برائی کیا ہے کہ انسان اس دن کے میدان محشر کی سختیوں سے بچ جائے، اللہ کے عرش کا سایہ پا جائے، حساب و کتاب کی سختیوں سے بچ جائے، پل صراط سے گزرنے کی پریشانی سے بچ جائے، آسانی سے گزر جائے، اور اس کا نام عمل اس کے داہنے ہاتھ میں دے دیا جائے، جنت میں جانا اس کے لیے آسان کر دیا جائے، جہنم سے بچا لیا جائے۔ یہ اس دن کی برائی، اس دن جس کو تم نے بچا لیا اس دن کی برائی سے، تو تم نے اس پر رحم کیا۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ جہنم سے بچا لیا جانا بہت بڑی کامیابی ہے، اور جنت میں داخل کر دیا جانا تو اللہ رب العالمین کی بہت بڑی رحمت ہے۔ یہ دعا اہل ایمان کے لیے فرشتے کرتے ہیں۔ اس سے جہاں اہل ایمان کا مقام و مرتبہ معلوم ہوا، وہی معلوم ہوا کہ اللہ کے عرش کے اٹھانے والے فرشتے بھی ہمیں اور آپ سے، ہم سے اور آپ سے محبت کرتے ہیں، سارے مخلوق محبت کرتی ہے، کیونکہ جو آدمی جس کے لیے دعا کرتا ہے تبھی کرتا ہے جب اس سے محبت کرتا ہے۔ ہم جس سے محبت کریں گے اسی کے لیے دعا کریں گے، کسی اور کے لیے دعا نہیں کرتے۔ اسی طرح سے پتہ چلا کہ استغفار کی اہمیت و فضیلت کیا ہے، توبہ استغفار کی۔
کہ فرشتے بھی استغفار کرتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم استغفار کی اہمیت کو جانیں اور استغفار کریں، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی۔ جب ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں تو ہمارے پاس فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے جو کچھ تم مانگتے دوسرے کے لیے، فرشتہ کہتا ہے کہ آمین، اللہ تمہاری دعا قبول کرے اور وَلَكَ بِمِثْلِهِ، اور تمہیں بھی ویسا ہی عطا کرے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مومن کا ساتھ پا جانا بھی کتنی بڑی خوش نصیبی۔ مومن کے لیے دعا کرتے ہیں اور مومن کے جو آس پاس رہنے والے لوگ ہیں، ان کے باپ دادا جو ان سے اوپر کی نسل کے ہوں چاہے نیچے کی نسل کے، ان کے باپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، ان کے اولاد کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، ان کی بیویوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ محسن کہتے ہیں کہ ایسے ان کے دوست احباب بھی ہیں، یعنی جو مومن کے آس پاس رہیں گے، مومن سے جن کا لگاؤ رہے گا، وہ سب فرشتوں کی دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ تو مومن کا ساتھ بھی کتنی بڑی سعادت ہے آدمی کو فرشتے کی دعا پانے کے لیے۔ ایک مومن مرد کو مومنہ عورت مل جائے، ایک مومنہ عورت کو مومن شوہر مل جائے، ایک مومن مرد کو مومن اولاد مل جائے، اس کے ماں باپ مومن ہوں، یہ کتنی بڑی سعادت کی بات دنیا کے اندر کہ فرشتے سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اللہ ان کو بھی مومنوں کو بھی بچائے اور مومنوں کے باپ دادوں میں سے بھی جو نیک ہوں، ان کے بیویوں میں سے جو نیک ہوں، ان کے اولادوں میں سے جو نیک ہوں، سب کو اللہ تعالیٰ کو بخش دے، سب پر تو رحم فرما دے، سب کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو مومنوں کے ساتھ رہنا، ان کی سمجھ اختیار کرنا، یہ بھی بہت بڑی سعادت۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے نفرت نہ کرے، ناپسند نہ کرے۔ ہو سکتا ہے اس کی کوئی عادت تمہیں ناپسند ہو، لیکن اللہ نے تمہارے لیے اس کے اندر بہت ساری بھلائیاں رکھی ہو، بہت سارے دروس، بہت سارے سبق ہیں اس کے اندر۔ اور اسی طرح سے ایک چیز یہ معلوم ہوئی کہ قیامت کے دن اللہ تعالی جس کو جہنم کے عذاب سے بچا لے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی کامیابی، اور جہنم سے بچ جانا یہ بھی اس بات کی دلیل نہیں کہ آدمی جنت سے پہنچ ہی گیا، کیونکہ سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ جہنم سے تو بچا لیے گئے ہوں گے لیکن ابھی جنت میں نہیں داخل ہوئے ہوں گے، ابھی وہ ایک دیوار پر روک دیے گئے ہوں گے، وہ بھی بڑی مشکل میں ہوں گے اور بہت ڈر رہے ہوں گے۔ آپ تصور کریں کہ کچھ لوگوں کا جو کوئی رزلٹ کا دن ہو، کچھ لوگوں کو فائنل کر دیا جاتا ہے اور کچھ لوگوں کا بھی باقی رکھا جاتا ہے، آدمی کسی دیر انتظار کرنا پڑے، وہ لمحہ بھی بڑا کٹھن ہوتا ہے۔ تو فرشتے صرف جہنم سے بچنے کی دعا نہیں کرتے ہیں بلکہ جہنم سے بچنے کی ساتھ ساتھ جنت میں داخلے کی دعا کرتے ہیں، یہ سب ایک مومن کو ملتا ہے۔ اور لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اگر حاملین عرش کی دعا کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، فرشتوں کی دعا کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، تو اپنے ایمان کی قدر کریں، ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں اور دنیا میں کسی سے بھی دنیا دار سے کبھی دھوکہ نہ کھائیں۔ لا یغرنکم تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ متاع قلیل، تھوڑا سا سامان ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وما للظالمین من انصار، یا وبئس المصیر، یہ بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے ان سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو جس طرح سے تو نے صاحب ایمان بنایا ہے، ہمیں مرتبہ ایمان پر قائم رکھے، ہمیں اپنے ایمان کی اہمیت کو تمہیں توقع فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بنائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔